حکم اٹھا دیا ما تلاوتہا، کس کے؟ تو جو میں نے بتایا کہ قرآن کی آیت بھی اٹھا دی گئی اور اس کا حکم بھی، اس کا دونوں۔ تو یہ یاد رکھو، نسخ کسے کہتے ہیں؟ نسخ کسے کہتے ہیں؟ عام اس کی اصطلاحی تعریف وہ یہ ہے کہ ایک حکم ایک وقت تک ہے، ایک، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا تو مسرت کے مطابق، کس کے؟ اب اس سے انہیں کیا چاہیے، اب انہیں کیا چاہیے، درجہ بدرجہ، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس کے مطابق اترا۔ اب ایک حکم اس وقت کے مطابق تھا، جب وہ پورا ہوا تو اللہ پاک نے دوسرا حکم دے دیا۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ پہلا منسوخ ہو گیا، دوسرا ناسخ ہو گیا۔ پہلے وہ جوئے شراب، پہلے اس کی اجازت تھی، پہلے تو ایک وقت تک رہا، پھر آیت کریمہ نازل ہوئی تو منع کر دیا۔ کیا کر دیا؟ اب پہلا حکم ایک وقت تک تھا لیکن دوسرا حکم آ گیا، تو اب اسے کہیں گے پہلا منسوخ دوسرا ناسخ، یہی ہے نسخ۔ یہ کیا ہے؟ اس لیے تلاوت ایک وقت تک تھی، ایک، پھر حکم آ گیا تلاوت اٹھا لے گی، اب اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی، وہ جو دوسری اس نے اس کو نسخ کر دیا، وہ ناسخ ہے اور یہ منسوخ ہے۔ تو ایسے بھی ہوتا ہے، تلاوت اور حکم دونوں ہی اٹھا لیے گئے، دونوں، نہ تلاوت نہ حکم، ٹھیک ہے؟ تو اسے کیا کہیں گے؟ نسخ۔ تو یہاں کیا ہے کہ یا تو لفظ کے ساتھ یعنی تلاوت کے ساتھ ہی حکم اٹھا لیا، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا گیا کہ کہا کان مما یتلی فی کتاب اللہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا وہ چیز جو اللہ کی کتاب میں پڑھی جاتی ہے وہ ہے 10 رضعات یحرمنا، 10 بار دودھ پینا ماں کا، لیکن اس کا عورت کا 10 بار دودھ پینا تو وہ ماں حرام ہو جاتی ہے، عورتیں پھر وہ حرام کر دیتی ہیں کہ اب اس کی ماں بن گئی ہے، ایک تو حقیقی ماں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک دوسری سے دودھ پلایا تو وہ رضائی ماں بن جائے گی۔ تو یہ 10 مرتبہ پینا، ٹھیک ہے، وہ کیا کرتا تھا؟ حرام کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ تو عورتیں بھی پھر حرام ہو جاتی ہیں، ان سے نکاح نہیں ہوتا۔ تو یہ قرآن پاک کی تلاوت تھی، قرآن پاک کی۔ تو پھر کہتے ہیں ثم، نہ اللہ پاک نے اسے منسوخ کر دیا، اللہ پاک نے، تو پھر ہوا 5 چسکیوں کے ساتھ، 5 دفعہ پینے کے، دودھ پلانے کے ساتھ وہ کیا ہو جائے گی؟ حرمت ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ تو بس یہ جو ہے نا فمنسوخ الحکم والتلاوت جمیعا، دیکھو نہ اس آیت کا تلاوت، آیت کی تلاوت ہو رہی ہے، نہ اس کے حکم پہ عمل۔ تو لہذا یہ جو ہے آیت یتلی فی کتاب اللہ 10 رضعات یحرمنا، یہ نہ تلاوت ہو رہی ہے نہ اس کے حکم پہ عمل ہو رہا ہے، یعنی یہ تلاوتاً بھی منسوخ ہے اور حکماً بھی منسوخ ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اس کی سمجھ آئی ہے؟ اور اس شاعر نے کہا یہاں کہ ما لفظیہ او لا، یا لا یا نہیں، یعنی لفظ کی تلاوت ہوگی حکماً، حکم اٹھا دیا جائے گا، حکم اٹھا لیا جائے گا، تو اس کو کہتے ہیں ای رفع، اس رفع حکمہ، اس کا حکم اٹھا لیا گیا، دون لفظیہ، نہ کہ لفظ، تلاوت باقی ہے لیکن اس پہ عمل، اس کے حکم پہ عمل نہیں، حکم اٹھا لیا گیا، حکم اٹھا لیا گیا۔ وہ تو موجود ہے کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے، تمہارا دین میرے لیے ایک وقت تک تھا، تلاوت موجود ہے، حکم اٹھا لیا گیا۔ بعد میں پھر جہاد ہوئے، پھر ہوا کہ نہیں جہاد، تو جہاد سے پھر منسوخ ہو گئی۔ تو اس طرح تلاوت باقی ہے، حکم اٹھا لیا گیا۔ اب آگے دیکھیں کہ شاعر کہتے ہیں یہ ننسہا نؤخرہا فلا نزل حکمہا، ہم اس کا حکم نہیں اٹھائیں گے، ہم تلاوت اٹھا لیں گے ہم۔ اب یہ تیسری صورت ہو گئی، پہلی صورت تلاوت ما حکم دونوں منسوخ، دوسری صورت تلاوت موجود حکم منسوخ، تیسری صورت، تیسری تلاوت منسوخ حکم موجود، تلاوت اور حکم موجود۔ یہاں دیکھیں حاشیہ 18-19 جو حاشیہ ہے اس کو بھی دیکھ لیں، اس میں انہوں نے بات کی ہے کہ حکم اٹھا لیا جائے گا، تلاوت باقی رہے گی، حکم تلاوت باقی رہے گی۔ او نن، یہ جو کہا کہ نن سیہا، ٹھیک ہے، کہتے ہیں یہ نسی سے ہے، کس سے ہے؟ اور اس کا معنی ہے
تاخیر، انما النسیء زیادۃ، انما، وہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو نسیء کا معنی ہوتا ہے تاخیر، مراد حکم کو نسا سے مؤخر کرنا ہے، تاخیر الحکمی یعنی نسا سے حکم کو کیا کرنا، مؤخر کرنا۔ کیا مطلب، ای ابقاؤہ ما نسخ تلاوتین، حکم کو باقی رکھنا، حکم کو تلاوت کے منسوخ کرنے کے ساتھ، تلاوت کے، یا ہم اس کو بلا دیں یا ہم اس کو مؤخر کر دیں، ہم اس کو، سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی حکم کو باقی رکھیں تلاوت کے منسوخ کرنے کے ساتھ، تلاوت کے منسوخ کرنے کے، اس کی سمجھ آئی؟ تو فلا نزل حکمہا یعنی لم نرفع حکمہا، ہم اس کا حکم نہیں اٹھائیں گے بلکہ ہم اس کے حکم کو باقی رکھیں گے اور اس کی تلاوت کو اٹھا دیا جائے گا، اس کی تلاوت کو اٹھا دیا جائے گا۔ تو تلاوت منسوخ ہو جائے گی، حکم باقی رہے گا۔ تو وہ کون سی آیت ہے کہ تلاوت نہ رہے حکم باقی رہے؟ تو کہتے ہیں جیسے الشیخ والشیخۃ، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہا، جب بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت زنا کریں تو انہیں رجم کرو۔ تو یہ آیت تلاوت نہیں ہوتی، منسوخ ہو گئی ہے، حکم موجود ہے۔ کیا ہے؟ حکم موجود ہے۔ اور آج کل کے بیوقوف بھی موجود ہیں، آج کل کے وہ جی جو دکھاؤ قرآن پاک میں آیت ہے، یعنی جو لکھی ہوگی وہ مانیں گے، جو لکھی ہوئی نہیں ہم نہیں مانیں گے۔ ہم نے کہا پڑھا کیا ہے تم نے، اور بات کرتے ہو علماء سے اور بات کرتے ہو اہل سنت و جماعت پہ، اور تمہیں اتنا پتہ کوئی نہیں کہ اصول کیا ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے منسوخ کرتے ہیں، تلاوت ما حکم منسوخ کر دیتے ہیں، یا حکم منسوخ کرتے ہیں تلاوت موجود ہوتی ہے، یا تلاوت منسوخ کرتے ہیں حکم موجود ہوتا ہے، حکم۔ تو یہ تلاوت موجود ہے، یہ آیت موجود ہے لیکن تلاوت نہیں ہوتی، تلاوت نہیں ہو رہی۔ تو کیا آپ کہیں گے کہ یہ قرآن پاک میں لکھی ہوئی نہیں تو انکار کر دیں گے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ موجود ہے، کیا ہے؟ قرآن میں ہر شے بھی موجود ہے اور ساری آیات بھی، لیکن آیات منسوخ، حکم موجود، ٹھیک ہے؟ حکم منسوخ، آیات کی تلاوت موجود، آیات کی یا تلاوت اور حکم دونوں ہی منسوخ۔ جیسے وہ پیچھے پڑا اشر رضعات، 10 چسکیاں وہ حرام ہو جاتی ہیں عورتیں، ٹھیک ہے؟ لیکن نہ وہ تلاوت کی جا رہی ہے نہ اس کا حکم ہے، نہ، اب سمجھ آئی؟ لیکن کوئی پڑھے گا تو پھر بات کرے گا نا، مگر نہ ان کے نزدیک تو پھر نعوذ باللہ قرآن بھی کمپلیٹ نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، آیتیں بھی پوری نہیں ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ۔ تو اب یہاں دیکھیں، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں کہ حضور کو علم نہیں ہے، تو اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں۔ تو شیخ صاحب کہتے ہیں کہ جو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم اس سے بہتر لے آئیں گے، یعنی وہ لے کے آئیں گے جو بندوں کو سہولت میں زیادہ فائدہ دینے والی ہے، یا کثرت اجر میں، کثرت، اس میں 20 21 22 حاشیہ ضرور سماعت فرمائیں۔ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ سہولت میں، سہولت کیا؟ ایک وقت تھا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک صابر 10 کے لیے ہے، کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ 10۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200، یغلبوا کتنے؟ 20 صابر کتنوں کے مقابلے میں کافی ہوں گے؟ 200، 200 کس نے؟ تو بتاؤ ایک کتنے کیا ہوا؟ 10 کے مقابلہ ہے نا، تو ایک 10 کے مقابلے صبر کرے گا، کس کے؟ تو واجب ہے اس کے لیے، کس کے؟ اس کے لیے صابر ہے، تو کس کے مقابلے میں؟ ایک 10 کے مقابلے میں، یغلبوا 200۔ لیکن آگے اللہ الآن خفف اللہ عنکم وعلم انکم فیکم ضعفا فإن یکن منکم 100 صابرۃ، پھر اگر 100 صابر ہوں یغلبوا 200، تو 200 کے بدلے اب 20 200 اور 100۔ تو پہلی آیت تو موجود ہے، تلاوت موجود ہے، حکم منسوخ ہوا، حکم ایک وقت تک تھا کہ ایک 10 کے برابر، پھر اللہ پاک نے دوسرا آیت نازل فرمائی، حکم آ گیا، آیت موجود ہے لیکن حکم منسوخ ہوا، میں اب 100 200 کے، کیا اب سمجھ آ گئی نا اس کی؟ کہ پہلے تھا کہ ایک صابر 10 کے بدلے اس کا وجوب تھا، لیکن وہ منسوخ ہوا کس سے؟ کہ اب ایک 2 صابر کے وجوب کے ساتھ،
وجوب کے ساتھ۔ اور اب اس کے بعد وہ شارح کہتے ہیں یہ جو کہا کثرت الاجر، کیا سہولت ہوئی کہ نہیں؟ پہلے 1 10 کے بدلے اور پھر 2 کیا ہو گئے؟ 2 ہو گئے۔ اب آگے اجر زیادہ ہے، کا نسخ تخییب بین الصوم والفدیہ، جیسے روزے اور فدیہ کے درمیان اختیار دینا، تعیین الصوم، روزے کو مقرر کرنے کے ساتھ، روزے کو، لیکن اختیار تھا، اب تو وہ تو آئی تھی یہ، اب انشاءاللہ آگے چلیں گے کہ جو طاقت نہیں رکھتا وہ بوڑھے ہو چکے ہیں تو پھر کیا ہے؟ وہ فدیہ، یا اس کے لیے اس کا کیا دے؟ فدیہ دے، فدیہ طعام مسکین، یا اس کی مثل لے آئیں گے، اس کی یعنی کیا مطلب مثل کا؟ کنس کی وجوب الاستقبال بیت المقدس، جیسے بیت المقدس کی طرف توجہ کرنے کا وجوب تھا وہ منسوخ ہو گیا، وہ کس سے؟ استقبال قبلہ کے وجوب کے ساتھ، کہ اب چہرہ قبلہ کی طرف کرنا ہے، تو پہلے بیت المقدس کی طرف کر رہے تھے پھر حکم آ گیا، تو اب یہ کیا ہو گیا؟ اس کی مثل لے آئیں گے، اس کی مثل لے آئیں گے، پس دونوں اجر میں برابر ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اجر میں، یہ نہیں، کثرت الاجر، اجر کی کثرت ہو گئی، تو ویسے تو حکم جو اللہ کے برابر ہوتے ہیں، حکم برابر ہیں، حکم میں نہیں، آیت بھی، اب یہ کوئی نہ کہہ دینا اس بلا آیت سے بہتر آیت آ گئی، اللہ ایک ہے، اس کا کلام بھی ایک ہے، اس کا تو اجر میں زیادتی ہوتی ہے، سہولت میں ہوتا ہے، یہ جو نسا ہوتی ہے یہ سہولت میں، کہ بندوں کے لیے زیادہ فائدہ ہے، سہولت کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، آپ نے دیکھا آسانی آئی، نرمی آئی تو خفت آئی۔ اس طرح جب یہ آئمہ مجتہدین کے درمیان اختلافات ہوئے، قرآن و حدیث کی جو ظاہر چیزیں نہیں تھیں وہ ڈوبے علم کی روشنی میں، تو وہاں جب حکم آیا آپس میں جب اختلافات ہوئے تو نرمی آ گئی، خفت آ گئی، نہ ہوتے تو حکم سخت ہوتا، حکم تو اللہ پاک نے تخفیف کر دی، تو یہ نسا ہوتا ہے سہولت کے لیے بندوں کی، اور اجر میں کثرت کے لیے، اجر میں کثرت کے لیے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ باقی پھر ہم کریں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔